مساہلت کی ہر کوشش میں ناکامی کے بعد چودھری دلاور اینڈ کمپنی نے پھر پرانے طریقے آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ مجھے ان کے بارے میں کوئی خوش فہمی پیدا ہو گئی ہے تو رفع ہو جائے۔ رات کے 12 بجے تھے اور تھانے کے عقبیز سے میں معمول کے مطابق تفتیش کا عمل پورے زور و شور سے جاری تھا۔ ملزم دیوانہ وار چیخ رہے تھے، تشدد کرنے والوں سے رحم کی بھیک مانگ رہے تھے اور ان کے دل کو موم کرنے کے لیے دنیا بھر کے واسطے دے رہے تھے۔ ان کی دلدوز چیخوں سے میرے اعصاب بھی متاثر ہو رہے تھے اور لامحلہ مجھے یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ نہ جانے کب میری باری آ جائے۔ ابھی تک کچھ نہیں ہوا تھا مگر میں اندازہ کر سکتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ کسی دستے غیب نے میرے سب پرانے کیس کھولنے کا اشارہ کر دیا تھا اور یہ سب کیس ایسے تھے کہ سال 6 مہینے میں قانون کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے مجھے سزائے موصول آئی جا سکتی تھی یا رعایت کرتے ہوئے عمر قید۔ 12 بجے اچانک ہڑبونگ مچی اور تھانے میں ہر شخص الرٹ ہو گیا۔ تفتیش کا شور بھی تھم گیا اور تھانے کا ہر اہلکار انتہائی مستعد ہو گیا۔ پھر 3 حوالاتی لائے گئے اور انہیں مردہ کتوں کی طرح اندر پھینک دیا گیا۔ ان میں سے ایک کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ تھوڑی دیر کا مہمان ہے۔ ان کے منہ اور ناک سے خون نکل رہا تھا اور وہ جان کنی کی کیفیت میں فرش پر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور سر کو ادھر ادھر جھٹک رہا تھا۔ وہ دبلا پتلا سیاہ رو نوجوان تھا جس کی صورت پر سختی حالات نے مفلسی رقم کر دی تھی۔ باقی 2 بھی آڑے ترچھے پڑے ہوئے تھے اور لمبے لمبے سانس لے رہے تھے، کرا رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے حلق سے ذبح ہونے والے بکرے جیسی آواز نکل رہی تھی، ہائے ربا، ہائے میں مر گیا، اوے ظالمو۔ ایک سنتری نے جو حوالات کے باہر اطمینان سے بندوق لیے کھڑا ہوا تھا، اوے چپ کر، ابھی تو پہلی رات ہے پتر، ابھی سے کون مرنے دے گا تجھے؟ ایس پی صاحب آئے ہیں، شور کرے گا تو زمین میں زندہ گاڑ دیں گے۔ ایس پی کے آتے ہی مجھے طلب کر لیا گیا۔ وہ SHO کے کمرے میں اسی کی کرسی پر بڑے کروفر کے ساتھ براجمان تھا۔ SHO اس کے مقابل ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا تھا۔ SSP کے ساتھ والی کرسی پر دوسرا سب انسپیکٹر رینک کا افسر بیٹھا ہوا تھا جو شاید اس کا PA تھا اور صورت سے ذہین لگتا تھا۔ وہ جسمانی طور پر بھی فٹ تھا۔ SSP زمان خان لودھی کی شخصیت کا تاثر بالکل مختلف تھا۔ وہ صورت سے تعلیم یافتہ اور مہذب نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش میں شائستگی کی نرمی تھی اور وہ بلا شبہ خوبرو تھا۔ جب اس نے کیپ کو میز پر رکھا تو میں نے اس کے گھنے چمکیلے کالے بال دیکھے۔ اس کے حکم پر میرے ہاتھ کھول دیے گئے۔ مجھے ہتھکڑی لگا کے لانے والے محافظ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس نے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ مسٹر سکندر بخت، اس نے انگریزی میں کہا، جیسا کہ تم جانتے ہو تمہارے خلاف SSP سراج صاحب کے زمانے میں بہت سے مقدمات درج کیے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ تو انتہائی سنگین تھے اور کچھ مختلف عدالتوں میں زیر سماعت تھے۔ قتل کے ایک کیس میں تمہاری ضمانت بھی منظور کر لی گئی تھی، لیکن اس کے بعد تم روپوش ہو گئے اور تمہارے بارے میں تحقیقات کرنے والی ہر ایجنسی نے رپورٹ دی کہ تم ملک دشمن سرگرمیوں میں اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہو۔ میں نے کہا، غالباً ایسی رپورٹیں آپ کو ایک ہمسایہ دشمن ملک کے تفتیشی اداروں نے بھی دی ہوں گی۔ اس نے سر ہلایا۔ یس، تم بھارت سے بنگلہ دیش چلے گئے تھے اور تم نے ایک گروہ بنا لیا تھا جس کے تم سرگنا تھے۔ میں نے تلخی سے کہا، مشرقی پاکستان کے باغیوں سے اور بیرونی حملہ آوروں سے لڑنا اگر دہشت گردی میں شمار ہوتا ہے تو پھر ہماری فوج بھی۔ فوج کے بارے میں بات کرتے ہوئے تمہیں محتاط رہنا چاہیے ورنہ تمہارا کیس خراب ہو جائے گا۔ میرا کیس اچھا کب ہے؟ میں نے کہا، اگر حب الوطنی جرم ہے تو وہ سب بھی مجرم ہیں جنہوں نے مشرقی پاکستان میں بھارتی فوج کی جارحیت کا مقابلہ کیا۔ بات کو گھمانے پھرانے کی کوشش سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تم پر یہ کیس مجرمانہ نوعیت کے ہیں جو پہلے سے چل رہے تھے۔ اس کا پورا ریکارڈ اب میری تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ ابھی مجھے ان کا سرسری طور پر مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن چند باتیں واضح طور پر سامنے آ گئی ہیں۔ ایک یہ کہ تمہارے خلاف مرحوم SSP سراج نے غیر قانونی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر جب بھی کارروائی کی تو SSP زامن رضوی نے بچا لیا۔ یہ غلط ہے۔ میں اس فرشتہ سیرت شخص پر الزام کے خلاف سخت احتجاج کرتا ہوں جس نے پولیس کے محکمے میں رہ کے اصول پرستی، فرض شناسی کی وہ مثال قائم کی تھی۔ مجھے معلوم ہے وہ ایک ایماندار اور ذہین افسر تھے، مگر تمہارے معاملے میں وہ رشتہ داری کے ہاتھوں مجبور تھے۔ وہ میرے رشتہ دار نہیں تھے۔ SSP کا موڈ خراب ہو گیا۔ میں نے تم کو بحث کرنے کے لیے نہیں بلایا ہے اور میں ساری رات بکواس نہیں کر سکتا۔
یہ ہیں تمہارے خلاف وہ کیس جو درج کیے جا چکے ہیں۔ ایس ایس پی کے پی اے نے ایک فائل کھول کر میرے سابقہ جرائم کی تفصیلات پر مبنی رپورٹ نکالی اور ترتیب وار ہر کیس کا خلاصہ پڑھنے لگا۔ ایک کانسٹیبل ٹرے میں چائے لے کر حاضر ہوا۔ خلاف توقع ایک کپ میرے سامنے بھی رکھ دیا گیا۔ اپنے خلاف مقدمات کی اس فہرست کے مندرجات کو سنتے ہوئے میں نے کسی قسم کے احتجاجی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ کاغذی حقائق کی روح سے زیر سماعت اور زیر تفتیش مقدمات کے وجود سے انکار ممکن نہ تھا۔ دوسری یہ کہ مقدمات قائم کرنا بہرحال پولیس کا کام تھا اور بے گناہی کو صرف عدالت میں ثابت کیا جا سکتا تھا۔ تیسری وجہ نقطۂ نظر کا فرق تھا۔ میں پوری نیک نیتی ایمانداری سے الفیہ کہہ سکتا تھا کہ نہ میری نیت کبھی ارتکاب جرم کی تھی، نہ میں مجرمانہ ذہن رکھتا تھا، اور نہ اس جرم کو جرم سمجھا جا سکتا ہے جس کا مقصد اجتماعی فلاح ہو یا ذاتی تحفظ ہو۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ اشتعال انگیزی کے نتیجے میں ہونے والے قتل یا حملہ آوروں سے خود کو بچاتے ہوئے غیر ارادی قتل پر عدالت معروضی حالات کو درپیش رکھتی ہے اور بعض اوقات اس جرم کو سزا کے قابل ہی نہیں سمجھتی۔ نشے کی حالت میں یا پاگل پن کی کیفیت میں ارتکاب جرم کرنے والا بھی بچ جاتا ہے، کیونکہ وہ باقاعدگی ہوش و حواس جرم نہیں کرتا۔ ایک قبائلی معاشرے میں شادی سے پہلے کوئی لڑکی کسی لڑکے سے ملے تو یہ جرم ہے، اور جو انہیں ملتا دیکھے وہ قتل کر دے تو یہ ایک قابل تحسین کام سمجھا جائے گا جس سے معاشرے کی اجتماعی فلاح وابستہ ہے۔ شہر کے مہذب سمجھے جانے والے معاشرے میں یہ نقطۂ نظر قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے تمام جرائم قانون کی نظر میں جرائم تھے اور صرف عدالت ہی میری نیت اور میرے جذبات پر غور کرتے ہوئے مجھے رعایت دے سکتی تھی۔ پولیس نے چودھری دلاور اینڈ کمپنی کی ماں پر بھی کیس بنائے تھے اور سابق ایس ایس پی سراج نے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ پیا جسے چاہے وہی سہاگن۔ اعلی افسران کی مرضی ہو تو ماتحت بڑی جلدی دکھاتے ہیں اور جسے چاہیں کسی بھی جرم میں ملوث کر کے چالان کے سارے لوازمات بھی رضاکارانہ طور پر خود ہی فراہم کر لیتے ہیں۔ جس کا دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہ ہو اس کے کھاتے میں کوئی لاش ڈالی جا سکتی ہے۔ حالہ قتل تو ہر وقت دستیاب رہتے ہیں۔ وجہ قتل پرانی دشمنی، لین دین کا جھگڑا، ناجائز تعلقات کچھ بھی بنا لیے جاتے ہیں اور گواہ ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ ایس ایس پی نے میز پر بیت کی چھڑی مار کے مجھے متوجہ کیا۔ تم نے سن لیا صاحب؟ میں نے کہا سچ تو یہ ہے، کچھ سنا کچھ نہیں سنا، میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میں ذاتی طور پر تم سے کوئی اناد نہیں رکھتا، مگر تمہیں بے سبب رعایت بھی نہیں دوں گا۔ تم متعدد مقدمات میں سماعت کے لیے پیش نہیں ہوئے ہو، چنانچہ تمہاری ضمانت منسوخ ہو گئی ہے۔ تم ایک مفرور مجرم قرار دیے جا چکے ہو۔ دیگر مقدمات بہت جلد عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے وکیل بہت زبردست ہیں۔ ایس ایچ او نے کہا۔ ایک تو سر وہی تھا جس نے گرفتاری کے وقت مداخلت کی تھی۔ میں نے کہا عبدالودود منظر، وہ خود بتائے گا کہ اس نے کس حد تک مداخلت کی تھی۔ میں اس الزام کی تردید نہیں کروں گا۔ وہ بہت سینئر ایڈوکیٹ ہیں۔ ایس ایس پی نے کہا۔ ان کی ایک وکیل مس رابعہ قاری بھی ہیں جو نامعلوم وجوہ کی بنا پر اپنی پریکٹس چھوڑ کے ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ میں نے کہا ان پر اعانت مجرمانہ کا کیس بنتا ہے۔ ایس ایس پی نے میرے طنز کو نظر انداز کر دیا۔ تم نے کسی قانونی جواز اور اجازت کے بغیر سرحد عبور کی تھی۔ انڈین گورنمنٹ نے اس پر باقاعدہ احتجاج کیا تھا کہ پاکستان کے تقریب کار بھارت میں گڑبڑ پھیلا رہے ہیں۔ تقریب کاروں کی فہرست میں تمہارا نام بھی تھا اور رابعہ قاری ایڈوکیٹ کا بھی۔ وزارت خارجہ نے یہ فہرست وزارت داخلہ کو ارسال کی تھی۔ ایس ایس پی کے پی اے نے ایک اور فائل کھول کے ایک کاغذ نکالا۔ یہ اس کی نقل ہے۔ میں نے نقل کو دیکھے بغیر پرزا کر دیا۔ اس فہرست میں کیا چودھری دلاور کا نام ہے یا ایس ایس پی سراج، نواب خسرو جمشید اور ڈی سلوا کے نام ہے؟ اس شخص استاد پیڈرو کا نام ہے۔ انہوں نے بھی بھارت میں بہت کچھ کیا تھا، اور ان سب اسمگلرز اور غیر قانونی طور پر اسلحے کی خرید و فروخت کرنے والے بھارتی ایجنٹوں کے نام ہیں جن کے ساتھ ان کے مستقل کاروباری مراسم ہیں۔ کیا پولیس، تحقیقاتی ادارے، ہماری وزارت خارجہ و داخلہ کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ کس قسم کے گھنونے کاروبار میں ملوث تھے؟ انہوں نے کتنا اسلحہ مشرقی پاکستان کے علیحدگی پسندوں کے ہاتھ فروخت کیا اور اسے کتنی دولت کمائی؟ جب یہ بات ہم جانتے ہیں تو وہ لوگ ضرور جانتے ہوں گے ایس ایس پی صاحب جن کے ہاتھوں میں اس ملک کی سیاست کی باغ ڈور ہے، جو اس ملک کی معیشت کو کنٹرول کرتے اور نظم و نسق چلاتے ہیں۔ ان میں سے
किस किस ने कितना कितना कमीशन लिया। एसएसपी ने मेज पर मुक्का मारा। बंद करो ये बकवास, ये अदालत नहीं है, थाना है। यहां सिर्फ तफ्तीश होगी इस जुर्म की जिसकी रिपोर्ट दर्ज हो, FIR हो। मैं लिखवाना चाहता हूं रिपोर्ट। आप लिखेंगे? मैंने कहा, तुम अगर ये कहो कि सदर कैनेडी के कत्ल में मादाम नूरजहां, पंडित नेहरू और पापाए रूम मुलव्वस थे तो मैं तुम्हें पागल खाने भेज दूंगा। उनके खिलाफ FIR काटूंगा तो खुद भी वहीं पहुंच जाऊंगा। सबूत लाओ, गवाही लाओ, फिर तुम जिसके खिलाफ कहो मैं रिपोर्ट लिखने को तैयार हूं। तुम नाम किसी का भी ले सकते हो मगर मैं रिकॉर्ड देख के बात कर रहा हूं। मैंने कहा, अभी कुछ देर पहले चौधरी दिलावर ने राबिया कारी एडवोकेट को अगवा किया। उसके चशमदीद गवाह हैं। नाम बताओ उस चशमदीद गवाह का। SHO बोला। मैंने कहा, एक पान सिगरेट बेचने वाला, इसका खोखा एन राबिया कारी की कोठी के सामने है, हम उसे बुला लेंगे। SHO ने एक कागज के पुर्जे पर कुछ लिख के एक कांस्टेबल को दिया। रिपोर्ट भी लिखेंगे इंशाअल्लाह। मैं रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूं पुलिस के खिलाफ जो राबिया की कोठी में किसी कानूनी इख्तियार के बगैर दाखिल हुई थी। उस कोठी पर चौधरी दिलावर ने नाजायज कब्जा कर रखा था। पहले उसने ये कोठी तबाह करा दी, फिर उस जमीन पर उसने कोठी बना के यहाँ एक तवाइफ चांदनी बेगम को रखा। अभी कुछ दिन पहले ही उसका कत्ल हुआ था। SSP ने कहा, सुबह तक सोच लो कि तुम्हें किस किस के खिलाफ क्या रिपोर्ट लिखवानी है और क्या तुम्हारे पास सबूत के तौर पर पेश करने के लिए कुछ है, कोई गवाह है। तुम जिनका नाम ले रहे हो उन्हें अदालत में मुजरिम साबित कर सकोगे। मेरा इन सब मामला से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे केस दिए गए हैं। तुम अपनी जिम्मेदारी पर जो चाहो करो। मुझे ये मालूम हुआ है कि तुम्हारे साथ कुछ बड़े नामी गरामी साफी भी हैं, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो मिस्टर सिकंदर बख्त, तुम्हारे ये वकील और साफी दोस्त इंसाफ के अमल को रोक नहीं सकते। वो पुलिस के खिलाफ जो चाहें लिखें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुमकिन है निचली सतह पर 2-4 लोग मुअत्तल हो जाएं या किसी SHO का ट्रांसफर हो जाए। पुलिस का महकमा और उसके इख्तियारात वही रहेंगे और पुलिस की तहवील में रहते हुए सारा नुकसान तुम्हें होगा। तुम्हारे साफी दोस्तों की हंगामा आराई का खुमियाजा तुम भुगतोगे। वो उठ खड़ा हुआ और उसके साथ ही मातहत अमला भी हरकत में आ गया। बाहर खड़े हुए कांस्टेबल फौरन हथकड़ियां लेकर अंदर आ गए और उन्होंने मुझे फिर हवालात में पहुंचा दिया। मैं इतना दिल शिकस्ता और मायूस था कि मैं घुटनों में सर देकर बैठ गया और हालात की इस तब्दीली पर गौर करने लगा जो किसी तरह भी गैर मुतवक्को नहीं थी। SSP ने गलत नहीं कहा था कि तमाम साफी और वकील मिलकर भी पुलिस के महकमे को ख़त्म करना तो दरकनार बदल भी नहीं सकते। कोई मुल्कगीर तहरीक, एहतजाजी जुलूस, मुजाहरे, बयानात, राय आमा या प्रेस सब मुकदमात की नोयत नहीं बदल सकते और किसी अदालत को मजबूर नहीं कर सकते कि वो मुजरिम को कानून के मुताबिक सज़ा ना दे। मुजरिम को मुजरिम साबित करना या बेगुनाह बना के पेश करना उन्हीं के इख्तियार में है, जो सबूत और शहादत ला सकते हैं, बना सकते हैं या मिटा सकते हैं। वो असल गवाहों को धमकी से अगवा करा के या मरवा के अदालत तक रसाई हासिल ना करने दे तो उनकी मर्जी, और वो झूठे गवाह ले आए जो कुरान पर हाथ रख के ऐनी शाहिद बन जाए तो ये भी उनके इख्तियार में। पेशावर गवाह और दामन हमेशा पुलिस को दस्तयाब रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सारे मुकदमात मेरे ही खिलाफ दर्ज हुए थे। हमने कभी चौधरी दिलावर एंड कंपनी के किसी फर्द के खिलाफ कभी रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। उसकी वजह यह थी कि डिसल्वा, खसरू जमशेद, SSP सराज जो अब इस दुनिया में नहीं थे खुद कुछ नहीं करते थे और जो कुछ वो करते थे उसका कोई सबूत बाकी नहीं छोड़ते थे। चौधरी दिलावर ने मेरे वालिद की सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया था, मगर उससे पहले कि मैं ये मामला अदालत तक ले जाता खुद मैं उनके पार्टनर मीर शराफत अली के कत्ल में मुलव्वस कर दिया गया था। उसने राबिया की मां को हॉस्पिटल में कत्ल कर दिया था तो असल शिकारी गायब हो गए थे। राबिया की मां की तदफीन के वक्त उनके घर में बम का धमाका हुआ था तो वहां कोई शिकारी नहीं था। शिकार हम सब हुए थे, मगर हम अपने खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने वाले किसी शिकारी को कभी जेरे दाम नहीं ला सके थे। एक इंतहा को पहुंच के हमने मामलात अपने हाथ में ले लिए थे और उनसे खुद निमटने का फैसला कर लिया था। इस फैसले के नतीजे में MRS वजूद में आई थी, लेकिन आज कानूनी सूरत-ए-हाल ये थी कि सारे इंसानियत सोच जराइम करने वाले बाइज्जत तौर पर आज़ाद थे और इन हवालात की सलाखों के पीछे सिर्फ मैं था जिनके खिलाफ ना सबूत की कमी थी ना शहादत की। इसमें कोई शक नहीं कि बेहतरीन वकील भी मुझे बाइज्जत तौर पर रिहा नहीं करा सकते थे और गालिब जैसे साफी सिस्टम को बदल नहीं सकते थे।
بہت پہلے سمجھانے والوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ اکیلا چنا باڑ نہیں پھوڑ سکتا، اور میں نے اس خیال کو جذبات کی روح میں مسترد کر دیا تھا، مگر آج میں خوالات میں یوں پڑا تھا جیسے اکیلا چنا ٹھنڈے باڑ کی دیواروں میں پڑا ہو۔ منظر سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں خود میں یہ سمجھنے میں حق بجانب تھا کہ میرے خلاف مقدمات عدم پیروی کی بنا پر خارج ہو گئے ہیں یا سرد خانے میں پہنچ گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر سال سینکڑوں مقدمات محض اس وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں کہ مدعی اور مدعا علیہ گواہ حاضر نہیں ہوتے۔ وکیل سرکار کو پیروی سے دلچسپی نہیں رہتی یا اس پر دباؤ نہیں رہتا۔ عدالت کے باہر مکا ہو جاتا ہے، گواہ منحرف ہو جاتے ہیں یا سمن تعمیل ہونے کی نوبت نہیں آتی۔ عدالت زیادہ سے زیادہ اخبار میں اشتہار دے کے دوسرے مقدمات میں مصروف ہو جاتی ہے۔ ہر عدالت میں زیر تصفیہ مقدمات کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے کہ شاید انہیں جلد نمٹانا کسی بھی جج کے لیے ممکن نہیں، خواہ وہ دن کے 24 گھنٹے عدالت لگائے۔ کیس کو دبانے میں پولیس کے ساتھ وکیل بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں، پر وکیل بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ بعض اوقات خود مدعی خط جوڑتا ہے کہ خدا کے لیے میری جان چھڑاؤ، آئندہ کوئی میرے باپ کو بھی قتل کر دے تو میں کیس نہیں کروں گا، اتنا وقت صرف کرنا بھی ہوگا تو اس کے لیے دعائے مغفرت میں کروں گا۔ میرے کیس بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانے ہو گئے تھے اور فائلیں دوسرے مقدمات کی فائلوں کے انبار تلے دب چکی تھی۔ مجھے مفرور قرار دیا جا چکا تھا اور سرکاری وکیل کی طرف سے عدم پیروی کی بنا پر ان معاملات کے از سر نو اٹھائے جانے کا کوئی امکان نہ تھا۔ لیکن چودھری دلاور کی طرف سے مساہلت اور مفاہمت کی ہر کوشش میں ناکامی کے بعد یہ کیس بطور خاص نکالے گئے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ دیوانی مقدمات ایک خاص مدت گزر جانے کے بعد دائر تک نہیں کیے جا سکتے، اور فریقین حاضر نہ ہوں تو خارج بھی ہو جاتے ہیں، مگر فوجداری مقدمات میں ایک فریق تو خود ریاست ہوتی ہے، اور حکومت خود ان مقدمات کو واپس نہ لے تو یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ چودھری دلاور نے مجھے مہلت دی تھی، اس نے مجھے استاد پیڈرو کے ذریعے اور پھر اکبر خان کی معرفت ہر پیشکش کی تھی۔ بالواسطہ طور پر مجھے رشوت بھی پہنچائی گئی تھی اور میرے تمام نقصانات کی تلافی کے ساتھ وہ میرے وقت اور میری ذہنی اذیت کی قیمت بھی ادا کرنے پر تیار تھا، مگر میں نے غرض کے تحت بڑھائے جانے والے دوستی کے ہاتھ کو جھٹک دیا تھا۔ میں نے اپنی ضمیر کی آواز کے مطابق فیصلہ کیا تھا اور میرے ساتھ سب کی ایک ہی رائے تھی کہ حالات کو کیسے بھی ہوں، جو سجدہ خدا کو روا ہے وہ شیطان کو صرف کافر ہی کر سکتا ہے۔ شیطان کیسا ہی پارسا بن کے کیوں نہ آئے، اس پر لعنت۔ شیطان مشتعل ہو کہ ہمارے خلاف پھر سرگرم عمل ہو گیا تھا۔ چودھری دلاور کے لیے اپنے سیاسی کیریئر کے آغاز سے پہلے یہ ازحد ضروری تھا کہ وہ اپنے بدنام ماضی کی مجرم پرچھائیوں سے نجات حاصل کر لے۔ یہ اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک وہ اپنے پرانے دشمنوں کے دلوں سے ہر قیمت پر دشمنی کے جذبات کو ختم نہ کر دے۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے پھر دشمنوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک طرف کیکر شاہ کے خطرناک حد تک جنونی مریدوں کو ہمارے پیچھے لگا دیا۔ کیکر شاہ کے مزار کو اکبر خان نے کاروباری رقابت کے باعث تباہ کرا دیا تھا، مگر اس کا الزام ہم پر آ گیا تھا۔ یہ بھی شاید چودھری دلاور جیسے عیار شکاری کا منصوبہ تھا۔ ہم اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گئے اور اب مجھے یقین تھا کہ پاگل عقیدت مندوں کے مجروح ہونے والے جذبات کی آگ ہمارا خون ہی بجھائے گا۔ وہ اسے کار ثواب اور پاک فریضہ سمجھتے ہوئے موقع کی تلاش میں رہیں گے کہ ہمیں جہنم رسید کر دیں۔ اس کوشش میں خود شہید ہو کہ جنت میں داخل ہونا ان کے نزدیک گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ اب چودھری دلاور نے قانون کو ہمارے پیچھے لگا دیا تھا اور یہ دوسری قسم کے دشمن بھی جان لیے بنا ٹلنے والے نہ تھے۔ خود چودھری دلاور کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کیکر شاہ کے مریدوں کو بھڑکا سکتا تھا اور ان کی خامہ وقت رہنمائی کر سکتا تھا۔ وہ ہمارے خلاف تمام مقدمات کو از سر نو تازہ کر چکا تھا اور غالب امکان یہ تھا کہ کچھ اور مقدمات بھی پرانی فہرست میں شامل کیے جائیں گے، جن میں کیکر شاہ کے مزار پر قتل و غارت کری اور آتش زنی کا جرم سب سے سنگین ہوگا۔ جب اس جرم کی تفصیلات منظر عام پر آئیں گی تو گواہ خود سامنے آئیں گے اور ہمارے جرم کی تشہیر ہماری جان کے دشمنوں کو دور سے دور کھینچ لائے گی۔ غالب اور نازوں کے بارے میں سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ چودھری دلاور کی شر انگیزی سے کسی حد تک محفوظ رہیں گے۔ رابعہ پر ایک سینئر ایڈوکیٹ کی حیثیت سے ہاتھ ڈالنا آسان نہ تھا، چنانچہ اسے ایک عورت کی حیثیت سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ اپنے تمام مددگاروں اور دوستوں کی جماعت کے باوجود چودھری دلاور کا سب سے آسان شکار میں تھا۔
میرے بعد گل بانو کا نمبر تھا، جس کو بآسانی سابق ڈاکو ثابت کیا جا سکتا تھا۔ اسے ناگمنی کی حیثیت سے پہچاننے والے بھی بہت ہوں گے، اور پولیس کے ڈاکوؤں سے خصوصی مراسم ہمیشہ رہے تھے۔ اپنے بھائی شیشناگ کے گروہ کی ساری مجرمانہ سرگرمیوں میں ناگمنی برابر کی ملوث رہی تھی، اور اس کے مجرم ماضی کے بارے میں پولیس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ قانون یہ کیسے تسلیم کر سکتا تھا کہ وہ طائبوں کے گل بانو بن گئی ہے؟ پولیس کا موقف تو یہی ہوگا کہ اس نے بیس بدل کے روپوش ہونے کے لیے شرافت کا لبادہ اڑا ہے، اور طائب ہونے سے وہ جرائم بھی ختم نہیں ہوتے جن کی سزا باقی ہو۔ تیسرا نمبر محسن کا ہوتا، جو میرا سب سے پرانا دوست تھا اور روز اول سے میرے تمام معاملات میں میرا برابر کا شریک تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ محسن اور گل یہاں نہیں ہیں اور وقتی طور پر پولیس کی دسترس سے دور ہیں۔ انہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ فی الحال وہ اس شہر کی جانب رخ بھی نہ کریں۔ سیالکوٹ میں فوزیہ کا گھر ان کی بہترین پناہ گاہ تھا، اور صورتحال کے بہتر ہونے تک ان کے سامنے نہ آنا ہی بہتر تھا، ورنہ محسن کی ازدواجی زندگی کا دوسرا دور بھی ایک داستان عبرت بن جائے گا۔ مجھے آج پرانا وقت یاد آ رہا تھا، پرانے لوگ یاد آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ایک دائرے میں سفر کر کے میں پھر وہیں پہنچ گیا ہوں جہاں سب کے ساتھ ایک ایڈونچر کا آغاز کیا گیا تھا۔ ایک عظیم مقصد کے لیے جہاد کا سلسلہ وقت کی طویل مسافت تھی، جس پر ہم نے تائید عزتی اپنے عزم اور حوصلے کے ساتھ حادثات اور خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان تک سفر کیا تھا۔ ہر قدم پر مرگ ناگہانی کا خوف حائل تھا، مگر ہم بڑھتے چلے گئے، اور ہم سے کہیں زیادہ طاقتور دشمن ہمارا بال بیکا تک نہیں کر سکا تھا۔ لیکن وہ سفر کامیابیوں کے تمام غرور اور ناکامیوں کی ساری تلخی کے ساتھ تمام ہوا تو سب کچھ وہی تھا۔ جب میں انگلستان سے لوٹا تھا تو میرا واسطہ جس قسم کے حالات سے پڑا تھا وہ بدلے نہیں تھے۔ میں وہی لاوارث سکندر بخت تھا جس کے باپ کو اس کی سب دولت چھین کر حقیر کر دینے والے قاتل آج بھی آزاد تھے، اور اتنے طاقتور تھے کہ قانون ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ نہ میرا گھر میرا تھا، نہ وزیر خان کا وہ کارخانہ مجھے ملا تھا جس کی جگہ اب ہاسپٹل قائم کر دیا گیا تھا۔ اس ہاسپٹل پر وزیر خان کا نام لکھا ہوا تھا، مگر اس کا سنگ بنیاد رکھنے والے بھی اس کے قاتل تھے۔ وزیر خان کی قبر سے نکالی جانے والی ہڈیاں آج بھی کسی گمنام مدفن میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں سخت ڈپریشن کا شکار تھا۔ اب تو رابعہ بھی مجھ سے دور ہو گئی تھی اور مجھے اس کی قانونی مدد سے زیادہ جذباتی سہارے کی ضرورت تھی۔ حوالات میں میرے ساتھ 3 مجرم پڑے ہوئے تھے، ان میں سے ایک مر چکا تھا۔ پولیس نے اس پر تفتیش کے جو طریقے آزمائے تھے وہ ان کی تاب نہ لا سکا، مگر پھر بھی یہ قتل نہیں تھا۔ اس کے خون کا دعویٰ کرنے والا اسے قتل ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ پولیس اسے لاوارث قرار دے کر کسی فلاحی تنظیم کے حوالے کر سکتی تھی کہ دفنا دے یا میڈیکل کے طلباء کو بیچ دے۔ اسے کسی شاہراہ پر ٹرک کے سامنے ڈال کر خاصاتی موت کا شکار قرار دیا جا سکتا تھا۔ لوائقین بے رسوخ ہوں گے تو لاش ان کے سپرد کرنا بھی مشکل نہ تھا۔ بندے نے حوالات میں اپنے ہزار بند کا پھندا بنا کے خودکشی کر لی۔ کرائم رپورٹر اور میڈیکو لیگل افسر کی مدد سے بیان بھی جاری کیا جا سکتا تھا کہ متوفی دمے کا یا ٹی بی کا مریض تھا یا ہارٹ فیل ہونے سے مر گیا۔ بفرض محال معاملہ اخبارات تک پہنچ جائے تو رسمی قسم کی عدالتی تحقیقات کا ڈرامہ بھی چلتا ہے۔ میرے خیالات کی اس وقت رو ٹوٹی جب ایک نئے ملزم کو حوالات کے اندر پھینکا گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ وہی پان والا تھا جس کو میں نے چشمدید گواہ کے طور پر طلب کرنے کی حماقت کی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو جیسے اس پر بجلی سی گر پڑی۔ آپ یہاں؟ اوہ، میں سمجھ گیا، مجھے بھی آپ نے مروایا ہے۔